اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کے کرم سے آج جو ہے وہ انشاءاللہ ہم اپنے فرسٹ پارہ کو جو ہے وہ آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ اور آپ سب پہ جو ہے وہ رحم فرمائے۔ فرسٹ پارہ کی جو پہلی سورہ ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور یہ مکی سورت ہے، اور اس میں 7 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے، یعنی اللہ رب العزت کے نام سے جو ہے وہ چیزوں کو شروع کرنا چاہیے۔ تو پہلی آیت ہے، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کو الحمد سے جو ہے وہ شروع کیا ہے، یعنی یہ اللہ کی حمد بیان کی جائے کہ اللہ کا احسان ہے، اور اللہ کے اس شکر کو مانا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کتاب جو ہے وہ عطا کی ہے، جس کی وجہ سے یعنی ہم اپنی پوری زندگی کا جو لاہ عمل ہے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ طے کر سکتے ہیں۔ الرحمن وسیع رحمت والا ہے، الرحیم اور نہایت رحم والا ہے، یعنی جو اللہ رب العزت کے نام ہیں الرحمن اور الرحیم، یہ تمام جو اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں ان پر حاوی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جب کائنات کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، جس میں 99 حصے اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھے ہیں، اور 1 حصہ اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجے، جس کی وجہ سے گھوڑی بھی جو ہے وہ اپنے بچے سے اپنے پاؤں یعنی اپنے سم جو ہیں وہ اٹھا لیتی ہے کہ کہیں وہ اس کو نہ لگے اور وہ زخمی نہ ہو جائے یا اس کو تکلیف نہ پہنچے، اور باقی 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت قیامت والے دن لوگوں کی بخشش فرمائے گا۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، یعنی یہاں پر حشر کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ وہی ذات جو ہے وہ باقی رہنے والی، یعنی سب کے چہرے اور سب چیز جو ہے وہ فنا ہونے والی ہے، اور حشر والے دن جو باقی رہنے والی ذات ہے وہ اللہ کی ہے، کہ ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن جو ہیں وہ سورج کو اپنے ایک ہاتھ پہ اور یا 1 انگلی پہ، اور چاند کو اپنی 1 انگلی پہ، اور زمینوں کو اس کا سب سے کو لپیٹ کے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں جو ہوں یعنی حقیقی بادشاہ، میں آج موجود ہوں، تو بتاؤ زمین کے بادشاہ جو ہیں وہ کہاں ہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا چہرہ جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور باقی جتنی بھی یعنی اللہ کی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری قیامت والے دن جو ہے وہ فنا ہونے والے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی خالصتاً، یعنی یہاں پہ عقیدے کی جو ہے وہ اصلاح ہو رہی ہے کہ صرف یعنی پہلے اللہ تعالیٰ کی جو صفات بتائی گئی ہیں، جیسے رحمان کی ہے، جیسے رحیم کی ہے، جیسے مالک کی ہے، اللہ رب العزت اب اس بات کا حق رکھتا ہے کہ صرف اللہ ہی کی ہی عبادت کی جائے، اس کے اللہ کے علاوہ اور کوئی چیز جو ہے وہ اس بات کی حق نہیں رکھتی۔ اور ہمارے علماء کرام جو تعریف کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یعنی عبادت یہ ہے کہ جس سے تو خوف کھائے، جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ جس سے تو خوف کھائے وہی تیرا رب ہے، یعنی اور جس سے تو لگاؤ کرے یعنی جس سے تو محبت کرے وہی تیرا رب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں، تو یہ اللہ ہی اس بات کا حقدار ہے کہ صرف اللہ کی ہی عبادت کی جائے اور اسی سے ہی مدد مانگی جائے، جس طرح کہ یہ دنیا کے بت جو ہیں وہ حشر والے دن ہمارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب یہاں سے جو صراط المستقیم کا راستہ ہے
وہ بہت سارے علماء جو ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن پاک ہے، جس طرح کہ اللہ رب العزت فرمانا ہے کہ قرآن پاک ایک ایسی رسی ہے جس کا ایک سرا پڑھنے والے کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو وہ بھی اگر دیکھا جائے تو ایک طرح کا سمجھ لے کہ ایک راستہ جو ہے وہ بن جاتا ہے، اور دوسری کچھ علماء کا جو ہے وہ رائے ہے اس سے مراد جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ دونوں جو ہیں وہ ایک ہی طرح کے ہیں، یعنی قرآن وہ دین اسلام میں ہے اور اسلام جو ہے وہ قرآن بھی ہے، قرآن پاک میں ہے، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں کے راستے پر جس پر تو نے انعام فرمایا، اب یہ مثل بیان کی جا رہی ہے، یعنی ایسے لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی جو ہے وہ ان پر بارش ہوئی ہے۔ اس میں مراد انبیاء ہیں، سلف صالحین ہیں، اور اس سے مراد شہداء ہیں اور صدیقین ہیں، ٹھیک ہے۔ غیر المغضوب علیہم، یعنی وہ لوگ نہیں جن پر آپ نے غصہ کیا۔ اب غصے میں غضب سے مراد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب یعنی غصہ ہو، اور یہ وہ لوگ ہیں یعنی اس سے مراد یہودی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا سرے سے یعنی اللہ کے ساتھ باقاعدہ طور پہ دشمنی کو جو ہے وہ پالا ہے، یعنی سرے سے جان بوجھ کے اللہ کے احکامات کو انکار کیا ہے۔ جیسے جو یہودی تھے ان کے پاس علم بھی تھا، انبیاء بھی ان کی طرف آئے اور ان کی طرف کتاب بھی آئی، اس کے باوجود بھی انہوں نے انکار کیا، ٹھیک ہے۔ وَلَا ضَالِّينَ، اور گمراہ ہیں، اور نہ ہی ان لوگوں کا یعنی جو گمراہ ہوئے۔ اب گمراہ ہونے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بتاتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ گمراہی سے مراد جو ہے وہ عیسائی ہیں، یعنی وہ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ یعنی نبی اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شریک بھی ٹھہرا رہے ہیں، کس کو؟ نبی کو، یعنی سیدنا عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی جو غضب والے ہیں وہ زیادہ برے ہیں، اور جو یعنی گمراہ والے ہیں وہ کم ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ کہ نہ تو ہمیں گمراہوں میں کرنا اور نہ ہی ایسے لوگوں پر کرنا جن پر غضب ہوا۔ آمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب سورہ فاتحہ پڑھی جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ جب آمین کہتے ہیں تو آپ کی آمین اور امام کی آمین جو ہے وہ آپس میں ملے، اور بعض اوقات یہ بھی آتا ہے کہ جیسے آپ کی آمین اور فرشتوں کی آمین جو ہے وہ آپس میں مل جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر خوش بھی ہوتا ہے اور اس کو قبول بھی فرماتا ہے۔ ہم سورہ بقرہ کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ جو ہے وہ مدنی سورت ہے، اور سورہ بقرہ جو ہے اس میں 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں، اور جس گھر میں یعنی سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں کبھی بھی جو ہے وہ اس طرح یعنی جادو نہیں ہوتا اور شیطان جو ہے وہ داخل نہیں ہوتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو ہے وہ ثابت ہے کہ اس کی جو آخری آیات ہے وہ رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری 2 آیات جو ہے وہ رات کو پڑھ کر سویا کرتے تھے۔ الف لام بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہے اور ان کے یعنی کٹے ہوئے حروف ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا علم جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ہی پاس ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جتنا علم جو ہے وہ دیا ہے اس کو لے لینا ہے، اور جتنے علم کو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے اس کی کھوج جو ہے وہ نہیں لگانی، ٹھیک ہے۔ اور بہت سارے یعنی جو ہمارے مفسرین ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو حروف مقطعات ہیں وہ سورہ کی شان کو بڑھا دیتے ہیں، کہ دیکھیں یہ ہے تو وہی کٹے ہوئے حروف، اور انہی حروف سے پورا قرآن جو ہے وہ بنا ہے، لیکن یہ ایزیلی انڈرسٹینڈیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یعنی آیات کی شان کو بڑھانے کے لیے یعنی سورہ کی شان کو بڑھانے کے لیے سورہ کے سٹارٹ پر جو ہیں وہ آتے ہیں۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ، یعنی یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اس سے مراد جو ہے وہ قرآن پاک ہے، اور متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی کون ہوتے ہیں؟ تقوی والے۔ اور تقوی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تقوی کی ڈیفینیشن ہمیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ایک انسان جو ہے وہ خاردار راستے سے جا رہا ہو تو وہ کیا کرے گا
کہ ایک ہاتھ سے اپنے آپ کو یعنی اپنے کپڑوں کو سنبھالے گا اور ایک ہاتھ سے جو ہے وہ اپنی جھاڑیاں جو راستے میں آ رہی ہیں ان کو سائڈ پر کرے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام جو اللہ نے کرنے کا کہا ہے وہ کرنے ہیں، اور وہ کام جو یعنی اللہ نے جس سے منع کیا ہے اس سے رک جانا ہے، یہی تقویٰ ہے۔ تو یہ کتاب انہی لوگوں کے لیے ہدایت بن سکتی ہے جو متقی ہیں، یعنی جن کا یعنی کنسیپٹ جو ہے وہ تقوی پہ بیس کرتا ہے، اور وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت جو ہے وہ متقی لوگوں کے بارے میں جو ہے ان کی کریکٹرسٹکس جو ہے یہاں پر بتائے جا رہے ہیں کہ نمبر 1 پہ کیا ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اللہ کو نہیں دیکھا، اور اس طرح ابھی ہم لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن ابھی ہم نے حشر کو نہیں دیکھا، ہم نے ملائکہ کو نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، لیکن اس پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی نماز جو ہے وہ مومن کی پہچان ہوتی ہے، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ملی ہیں ان کو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل کیا گیا، تو اس طرح جو قرآن پاک پر ایمان لے کے آتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا نازل کیا گیا، یعنی جتنے بھی صحیفے ہیں جیسے، اور جتنی بھی دوسری آسمانی بکس ہے جیسے تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، تو ہم سب پر جو ہے وہ الحمدللہ ایمان لاتے ہیں۔ تو اسی طرح انہوں نے یعنی یہود و نصارہ نے اپنی کتاب کے اندر جو ہے وہ چیزوں کو بدل ڈالا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ نہ تو اس کا اقرار کیا کرو اور نہ ہی انکار کیا کرو، کیونکہ آپ لوگوں کو نہیں پتہ کہ اس کے اندر کیا چیزیں جو ہے وہ شامل کی گئی ہیں اور کیا چیزیں جو ہے وہ نکالی گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی پہلی جو آسمانی کتاب ہے، تو آپ یہ کہا کریں کہ اللہ کی طرف سے جو نازل ہوا ہے ہم اس سب پر جو ہے وہ ایمان لے کے آتے ہیں، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، یعنی آخرت سے مراد جو ہے وہ حشر کا دن ہے، قیامت کا دن ہے۔ تو جو مومن ہوتا ہے، جو تقوی، جو متقی شخص ہوتا ہے، اس کا زندگی کا ہر عمل جو ہے اس کا جو روٹ ہوتی ہے وہ حشر ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے اپنی اس بات کا جو ہے وہ جواب دینا ہے۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے، یعنی جن لوگوں کے اندر ہم نے جیسے پچھلی کریکٹرسٹکس جو پڑھی ہیں وہی ان لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہے، یعنی یہ لوگ سیدھے راستے پر جا رہے ہیں، یعنی یہ وہ راستہ ہے جو اللہ کی رضامندی کا راستہ ہے، یعنی یہ وہ راستہ ہے جو جنت کا راستہ، جیسے یہاں پر ہے نا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ تو آپ آگے یعنی قرآن پاک کی ہی آیت ہے، آپ پڑھیں گے بھی کہ جو جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، یعنی وہی لوگ جس سے راضی ہو کر اللہ تعالیٰ جنت میں جن کو بھیج دے گا وہی فلاح پائیں گے۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی ان کے مقابلے میں، یعنی اب اللہ رب العزت نے ہدایت والے لوگوں کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ لوگ جن کی جبلت میں ہی کفر ہے، جن کی جبلت میں ہی انکار ہے، تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یعنی ایک جو داعی اللہ ہوتا ہے نا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی نا نذیر و بشیرہ، کہ خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا، اسی طرح داعی اللہ کے اندر بھی یہی دو کریکٹرسٹک ہوتے ہیں، اور اس کی پوری دعوت کا جو عمل ہوتا ہے وہ ان دو پہ بیس کر رہا ہوتا ہے کہ ایک تو کیا ہے کہ وہ خوشخبریاں دے، کس کی؟ جنت کی، اللہ کی رضا کی، اور دوسری جو ہے وہ یعنی ڈرائے کہ اللہ کے عذاب سے اور جہنم کے بارے میں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، چاہے جو بھی سچویشن ہو جائے، وہ جبلت میں ہی ان کا انکار رکھا ہوا ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر بھی پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب اس سے کیا مراد ہے
کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی یعنی کان نہیں ہے یا ان کی آنکھیں نہیں ہیں یا ان کے دل نہیں ہیں، بلکہ ایسا ہے کہ ان کی یعنی جیسے جیسے فار ایگزامپل ایک جانور ہے نا، جیسے آپ بھینس کو ہی لے لیں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ بھینس کی آنکھیں نہیں ہوتی یا بھینس کے کان نہیں ہوتے یا بھینس کا دل نہیں ہوتا، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ ہمیں دیکھ بھی رہی ہے، لیکن اس کو وہ اتنی کانشیسلی ویسے پرسیو نہیں کر سکتی، اب وہ ہماری آواز سن رہی ہے لیکن اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتی۔ اسی طرح ہی جو یہ والے لوگ ہوتے ہیں وہ قرآن کو سن رہے ہیں، نبی کو دیکھ رہے ہیں، مکہ کو دیکھ رہے ہیں، یعنی جو بھی میریکلز ہو رہے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ان کے اوپر جو ان کے آنکھوں پر، ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر جو ہے وہ کفر کا پردہ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے لیے کوئی فرق نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر پردہ ہے، انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے عظیم جو عذاب ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے جو بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں۔ اب یہ کیا ہے کہ یہ منافق کی بات کر رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لے آئے اور ہم آخرت کے دن پر بھی ایمان لے آئے، لیکن حقیقت میں کیا ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں۔ منافقت کیا ہوتا ہے، نفاق کیا ہوتا ہے کہ یعنی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ منافق وہ شخص ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے ایک چہرے سے آئے اور پھر دوسرے لوگوں کے سامنے دوسرے چہرے سے آئے۔ یعنی آپ ابھی بھی آبزرو کر سکتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں سے بڑے اخلاق سے ملتے ہیں لیکن دوسروں کے ساتھ جب ملتے ہیں تو بڑے بدخلق ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح یعنی لوگوں میں ان کے رویے مختلف ہوتے ہیں، تو وہ منافقت کی نشانی ہوتی ہے۔ یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائیں، حالانکہ وہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اب کیا ہے کہ جب تو وہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتے ہیں اور اس طرح صحابہ اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو تب تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن جب وہ اپنی محفلوں میں ہوتے ہیں تب وہ انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم اللہ کو جو ہے وہ دھوکہ دے رہے، لیکن اللہ تو العلیم ہے نا، اللہ تو سب جانتا ہے، اللہ سے تو کچھ چھپا ہوا نہیں ہے کہ انسان کے دل کے اندر ابھی خیال بھی نہیں آتا، لیکن اللہ تو اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو جو ہے وہ دھوکہ دے رہے ہیں اور لوگوں کو، حالانکہ وہ اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے ہاں تو ان کے اعمال جو ہیں وہ جمع کیے جا رہے ہیں نا، تو ان کی جزا بھی وہ پا لیں گے، لیکن وہ اس چیز کا شعور نہیں رکھ لیں، لیکن کیونکہ ابھی ان کو لگ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ وقتی جو ہے وہ چلاکی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے تو آخرت بنائی ہے نا، آخرت کے دن ان کو جواب تو دینا ہے۔ ان کے دلوں میں ہی ایک بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی بیماری میں زیادہ کر دیا۔ اب اس بیماری سے مراد نفاق کی بیماری ہے کہ وہ منافق ہے، ٹھیک ہے، اور کفر کی بیماری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے اپنے اندر اس کفر کو اور منافقت کو پال لیا تو اللہ نے ان کو ان کی بیماری میں بڑھا دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یعنی وہ جھوٹ کیا بولتے ہیں کہ مسلمانوں کو کچھ کہتے ہیں اور اپنے لوگوں کو وہ کچھ کہتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ یقیناً ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ یعنی دیکھیں یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، اور ان کی جو یہ یعنی اسٹیٹمنٹ ہے نا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، یہ اپوزٹ ہوتی ہے یعنی مسلمانوں کے کہ ہم تو جو ہیں وہ اصلاح کرنے والے ہیں، اور جو یہ مسلمان ہیں یہ فساد پھیلانے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جو ہے یہاں پر یعنی منافقوں کے کریکٹرسٹک بتا رہے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یعنی ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں، یعنی ان کا جو اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے وہ مسلمانوں میں بھی ہوتا ہے اور مشرک لوگوں میں بھی ہوتا ہے۔ تو مشرک کی باتیں مسلمان کو اور مسلمان کی باتیں جو ہیں وہ مشرک کے لیے جو ہے وہ کرتے ہیں۔ سن لو، در حقیقت وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں، یعنی اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اصل میں یہی لوگ ہیں جو مفسد ہیں، جو فسادی ہیں، یعنی یہی تو جھگڑا ڈالنے والے، لیکن وہ اس بات کو سمجھ نہیں رہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے آمنوا ایمان لاؤ،
جس طرح ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بیوقوف ایمان لائے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں کہ جب ان کو کہا جاتا ہے نا کہ آپ خالصتاً اللہ کے لیے ایمان لے کے آؤ، تو وہ صحابہ کرام کو جو اپنا گھر، اپنی فیملی، ہر چیز انہوں نے چھوڑ دی اور اپنی جانیں اور اپنے مال جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں لگائے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، یعنی ان کو دنیا سے کوئی کنسرن ہی نہیں ہے، نہ یہ اپنی بیوی کے اندر انٹرسٹڈ ہے، نہ اپنی اولاد کے اندر انٹرسٹڈ ہے، نہ گھر کے اندر، نہ نہ کسی یعنی اپنے فائنینس کے اندر، ان کا صرف یعنی اٹھنا بیٹھنا بچھونا جو ہے وہ ان کا اسلام ہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح یہ بیوقوف ایمان لے آئے، یعنی انہوں نے دنیا سے بالکل بے رغبتی جو ہے وہ اختیار کر لی ہے۔ سن لو، بے وقوف تو در حقیقت وہی لوگ ہیں لیکن وہ جانتے نہیں۔ اب ان کی رد میں اللہ تعالیٰ یہ جواب دے رہے ہیں کہ اصل میں تو یہ بے وقوف ہیں، کیونکہ ان کے ہاں تو وہ تو آخرت کا اجر پا رہے ہیں، ان کے لیے تو نہ دنیا ہے اور نہ ہی آخرت ہے۔ وَإِذَا لَقُوا، اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے سرداروں کی طرف اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو محض مذاق اڑانے والے۔ یعنی اب اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کی ایکٹیویٹی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جب یہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب اپنے سرداروں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف ان کا جو ہے وہ مذاق اڑا رہے ہیں، یا کہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں سے انفارمیشن کلیکٹ کرنے کے لیے گئے ہیں۔ اللہ یستہزئ، اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے، وہ اپنی سرکشی میں اندھے بنے۔ اب جس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ استہزاء فرما رہے ہیں، یعنی استہزاء کر رہے ہیں، اللہ بھی ان کے ساتھ ایسے ہی استہزاء فرمائے گا اس دنیا میں بھی، کہ جیسے اب وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم بھلائی کا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کو ان کے برے اعمال کی جزا تو ملے گی نا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یعنی مومنین جو ہیں وہ جب جنت کی طرف یعنی قیامت جب قائم ہوگی نا تو بہت زیادہ اندھیرا ہوگا، تو جو مومنین ہوں گے ان کے آگے آگے نور جو ہے وہ اس طرح پرندوں کی شکل میں ان کے آگے آگے ہوگا اور ان کے لیے روشنی ہوگی، تو وہ جب اس طرح جنت میں جانے لگیں گے تو یہ ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے، یعنی ان کے نور سے جس طرح کسی نے کوئی کینڈل وغیرہ پکڑی ہو تو اس کی روشنی ہوتی ہے نا، تو دوسرے والا اس کی روشنی کے ساتھ بھی چل پڑتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کیا فرمائیں گے کہ جب یہ ان کے ساتھ چلنے لگیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اور مومنین کے درمیان جو ہے وہ ایک دیوار قائم کر دیں گے، تو یہ مومنین کو تب کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں تمہارے ساتھ تھے، تو تم ٹھہرو، ہمیں تو اپنے ساتھ لے لو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں، اور مومنین بھی کہیں گے کہ نہیں، تم دنیا میں ہمارے ساتھ نہیں تھے، اور وہ دیوار ایسی ہوگی کہ اس کے اندرونی جانب جو ہے یعنی وہ جنت ہوگی اور وہ راحت ہوگی، اور اس کا جو بیرونی حصہ ہوگا اس کی جانب آگ ہوگی اور وہ جہنم کی طرف ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ آگے سورہ اعراف میں بھی ان کے بارے میں اس دیوار کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ہے، تو نہ ان کی تجارت ان کے لیے نفع مند ہوئی، نہ ہی وہ ہدایت پانے والے۔ اب کیا ہدایت کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنا رسول بھیجا، اللہ نے اپنی وحی بھیجی، اللہ نے تمام طرح کی فیسلٹیز جو ہے وہ اویلیبل کی، اور اس کے بعد انہوں لوگوں نے کیا کیا، یعنی اسلام میں آنے کے باوجود بھی ہدایت کے بدلے کیا خرید لیا، گمراہی خرید لی، کہ مرتد ہو کے دوبارہ پھر اپنے اسی یعنی مشرکانہ رویے کی طرف چلے گئے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان کی جو یہ تجارت ہے انہوں نے اس کو کچھ نفع نہیں دیا، یعنی ہدایت آنے کے بعد بھی انہوں نے کیا کیا، گمراہی کی طرف جو ہے یہ ملے، تو انہوں نے ان کی اس تجارت نے ان کو کوئی نفع نہیں دیا، نہ ہی ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ بھڑکائی، تو جب اس نے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھتے۔ اب یہ کیا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس آیت کے شان نزول میں صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو بہت سارے مشرک جو ایسے تھے کہ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، ٹھیک ہے، اب وہ مسلمان ہو گئے تو اس کو تشبیہ دی گئی ہے نور کے ساتھ،
کہ وہ نور یعنی روشن ہو گیا، ان کے دل روشن ہو گئے اور ان کو ہدایت ملی۔ لیکن پھر کچھ ہی ٹائم کے بعد وہ کیا ہوئے کہ وہ مرتد ہو گئے، اور مرتد ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ یعنی دین سے جب ہٹے تو وہ یعنی اندھیروں میں چلے گئے، یعنی نور جو ہے دین اسلام کا نور وہ ان سے چھین لیا گیا اور دوبارہ ہی اندھیروں میں چلے گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا ایسے تشبیہ دی ہے کہ ایک شخص نے جو ہے وہ آگ جلائی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس نور کی وجہ سے سب کچھ روشن ہو گیا، اور پھر جب وہ اندھیروں میں، یعنی اللہ ان کے نور کو لے گیا، یعنی دوبارہ سے انہوں نے اس دین کو چھوڑ دیا، اور جس اندھیروں میں وہ پہلے تھے وہ وہیں پر ہیں اور اس میں دیکھ نہیں رہے۔ سمم وہ بہرے ہیں، بکمم وہ گنگے ہیں، عمیٌ وہ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون سو وہ نہیں پلٹتے۔ یعنی یہاں پہ وہ بہرے اور گنگے اور اندھے اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کی آیات سے اور اس نور سے اور اس ہدایت سے وہ اندھے ہیں، اور ان کے کانوں پہ اس طرح جیسے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے نا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جن کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ ایسے یہ نہیں ہوتا کہ حقیقت میں ان کی آنکھیں نہیں ہیں یا کان نہیں ہیں یا جو ہے وہ دل نہیں ہے، بلکہ اصل میں یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ہدایت دیکھنے والی آنکھ نہیں ہے، ہدایت سننے والے کان نہیں ہے، اور ہدایت کو اپنے اندر جذب کرنے والا دل نہیں ہے۔ او یا قصیباً جیسے موسلا دھار بارش، جیسے آسمان سے موسلا دھار بارش جس میں تاریکیاں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اب اس سے اس بارش کی تشبیہ دی جا رہی ہے جیسے جب بارش آتی ہے بعض اوقات تو بہت زیادہ اندھیرا جو ہے وہ چھا جاتا ہے اور گرج اور چمک ہے۔ اب یہاں پہ جو بارش کی تشبیہ دی گئی ہے وہ وحی کے ساتھ دی گئی ہے کہ سارا اندھیرا تھا تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی جو ہے وہ بارش ان کے اوپر برسائی، اور اس کے اندر گرج اور چمک ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اس کے اندر جو آیات بینات یعنی محکم آیات ہیں جن کے اندر یعنی حکم دیا گیا ہے کہ یہ شریعت جو ہے وہ قائم کرنی ہے، وہ ہے وہ برق اور چمک ہے، یعنی اس کے اندر نور بھی ہے، روشنی بھی ہے، یعنی اس وحی کے بارے میں جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ یجعلون وہ کرتے ہیں اصابعہم انگلیاں اپنی فی اذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کی کڑکنے والی بجلیوں سے، حذر الموت موت کے ڈر سے۔ اب یہ کیا ہے کہ جب وہ وحی کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی ہے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے کانوں میں جب آیات بینات کو سنتے ہیں، یعنی محکم آیات جو ہوتی ہیں ان کو سنتے ہیں، تو اپنے کانوں میں یہ انگلیاں ڈال لیتے ہیں موت کے ڈر سے کہ ہم ان آیات پر عمل تو کر نہیں رہے، لیکن جب ہمیں موت آئے گی تو کیا ہوگا کہ ہمیں اس نافرمانی کی جو ہے وہ سزا جو ہے وہ ملے گی، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا، یعنی وہ انگلیاں ڈالیں نہ ڈالیں، چاہے زمین کا سینہ چیر دے یا آسمان کی طرف جو ہے وہ سیڑھی لگا لے، تو وہ اللہ سے بھاگ نہیں سکتے۔ اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے، انہوں نے اللہ کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہونا ہی ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے کہ وہ اس میں چل پڑتے ہیں۔ یعنی کیا ہے کہ یہ جو روشنی ہے، نور کی روشنی ہے، اس کی جو یہ جو آیات بینات ہے اسی کے خوف میں یہ نکل جائے، اور جب کبھی یعنی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے، یعنی جب کبھی یہ ایمان یعنی ان کا ایمان منور ہوتا ہے، ایمان بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے نا، تو جب جب یہ ایمان لے کے آتے ہیں تو تب تو یہ ہدایت کے نور کے اندر، یا یہ کہہ لیں کہ جو آسان آیات ہیں ان کے اندر ان کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس روشنی کے اندر چلتے رہتے ہیں، جب ان کے لیے اندھیرا کرتی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی جب آزمائش آتی ہے تو وہ اسلام کو کیا کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو لے جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں چھین لے یا ان کے کان چھین لے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، یعنی جب کچھ بھی موجود نہیں تھا تو اللہ کی ذات موجود تھی، اور پھر اللہ نے انسان کو اور سب لوگوں کو جو ہے وہ تخلیق کیا، تو اللہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اللہ کی ہی عبادت کی جائے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ کی عبادت سے ہی انسان کے اندر جو ہے وہ تقوی پیدا ہوتا ہے۔ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش، یعنی زمین ایک ایسی چیز ہے کہ جو ڈول نہیں رہی، یعنی سٹیبل ہے، جو لے کر چل رہی ہے، یہ ہمارا بچھونا بنی ہوئی ہے، اور آسمان کو
چھت بنایا، یعنی یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی پلر اس طرح نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، ظاہری سہارا، تو یعنی یہ اللہ کا رحم ہے، اور آسمان سے پانی نازل کیا، یعنی یہ کتنی بڑی یعنی نعمت ہے۔ اور واٹر سائیکل کو آپ پڑھ کے دیکھیں کس طرح آسمان سے زمین کا سارا پانی جو ہے وہ آسمان سے آتا ہے۔ پھر اس سے تمہارے رزق کے لیے کئی طرح کے پھل پیدا کیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں ہے کہ انسان کو بنا کے پھر اس کو بے یارہ مددگار جو ہے وہ چھوڑ دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ہر طرح کی آسانی کے لیے جو ہے وہ چیزوں کو یعنی جا بجا جو ہے وہ پھیلا دیا، جیسے کہ اس کے رزق کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف ذائقوں کے پھل پیدا کیے ہیں۔ چنانچہ جب تم یہ جانتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہ بناؤ، اور اگر تم اس بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، یعنی اگر تم ڈاؤٹ فل ہو کہ یہ جو وحی جو ہے، یعنی وحی سے مراد یا قرآن پاک ہے جو اللہ نے اپنے بندے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، تو اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ، یعنی جیسے اب آپ کے پاس پوری گرامر بھی موجود ہے، آپ کے پاس سارے یعنی الفابیٹس وغیرہ جو ہے وہ سارے موجود ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ یعنی ایک آیت بھی جو ہے وہ نہیں لا سکتے۔ اسی طرح جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کتاب کو گھڑا ہے، تو قرآن پاک کی 3 آیات کو لکھ کر جو ہے وہ مکہ میں لگا دیا گیا، تو یعنی کوشش کی گئی کہ اچھا ٹھیک ہے اس کے مقابلے میں کچھ لے کے آؤ، تو کوئی بھی یعنی وہ تب بڑے بڑے اعلیٰ پایا کے شعراء وہاں پر موجود تھے، کوئی کچھ نہیں لا سکا تھا، صرف ایک شاعر نے اس آیت کے نیچے لکھا تھا کہ یہ کسی انسان کا تخلیق کیا ہوا یا لکھا ہوا جو ہے وہ کلام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَادْعُوا اور تم بلا لو، اور اللہ تعالیٰ کے مَا سوا اپنے حمایتوں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کتاب جو ہے وہ انسان کی لکھی ہوئی تو ٹھیک ہے، اب تم اللہ کو چھوڑ کر جتنی بھی یعنی تمہارے مددگار ہیں ان سب کو اکٹھا کر لو اور اس کے مقابلے کی کوئی ایک ہی آیت جو ہے وہ لے آؤ۔ پھر اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتھ میں بتا رہے ہیں کہ تم ایسا کر نہیں سکو گے، اور اس کی سزا جو ہے وہ جہنم ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر پتھر ڈالے جائیں گے اور انسان بھی، جیسے کہ پتھروں سے مراد کچھ مفسرین یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو دنیا میں بت بنائے جاتے ہیں نا جن پتھروں کے، یہ پتھر اس کے اندر جو ہے وہ ڈالے جائیں گے، اسی طرح جیسے جیسے انسان ان کے اندر جائیں گے تو جہنم جو ہے وہ مزید بھڑکے گی، جیسے آگ کے اندر اگر ہم پیٹرول وغیرہ یا کوئی آئل وغیرہ ڈالتے ہیں تو وہ مزید تیز ہوتی ہے نا، اسی طرح ہی جب یعنی جہنم کے اندر انسان ڈالے جائیں گے تو وہ مزید تیز ہوتی جائے گی۔ اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یعنی اب دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اور اللہ کی وحی پر جو ہے وہ ایمان لے کے آئے، تو ان کے لیے خوشخبری ہے کس چیز کی؟ یقیناً ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ گرینری کے ساتھ جو ہے وہ واٹر کے ایسوسیشن ہے، جیسے آپ جیسے گرینری دیکھ لیں تو ایک آئیز جو ہے وہ فریش ہو جاتا ہے، جیسے آپ سینز وغیرہ یا سینریز دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی آپ یہ دیکھیں کہ یعنی آپ کسی دریا یا سمندر یا تالاب کے کنارے ہی چلے جائیں یا بارش ہی آ جائے تو آپ کتنا یعنی انٹرنلی اپنے آپ کو ہی یعنی پلیئر جو ہے وہ اس کو فیل کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان دونوں کو جمع کر دیا ہے کہ اس کے اندر باغات بھی ہیں اور پھر ان باغوں کے نیچے سے جو ہیں وہ نہریں بھی بہتی ہیں، جیسے کہ اب بھی ہماری جب سوسائٹیز وغیرہ بنائی جاتی ہیں تو ان کے اندر جو ہے آرٹیفیشلی کینال سسٹم جو ہے وہ بنایا جاتا ہے تاکہ وہ ایک یعنی جو خوبصورتی منظر کو جو ہے وہ پیش کرے۔ جب کبھی ان میں کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ وہی پھل ہے جو اس سے پہلے بھی ہمیں دیے گئے ہیں، اور نہیں ایک دوسرے سے ملتا جلتا دیا جائے گا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور اس میں ہمیشہ رہنے والے، یعنی جنت میں جو پھل دیے جائیں گے وہ شکل و صورت میں ان پھلوں جیسے ہوں گے جو دنیا میں جو ہے انہوں نے کھائے ہوئے ہیں،
ٹھیک ہے، تو وہ جب دیکھیں گے تو کہیں گے ہمیں اللہ تعالیٰ کی یعنی نعمت کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے دنیا میں بھی ہمیں ایسے پھل جو ہیں کھلائے ہیں۔ لیکن اس کا تعلق جو ہے وہ ذائقے اور سائز کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ جب ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف پڑھا رہے تھے تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر چھوڑ دیا۔ پھر جب صحابہ نے پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے جو ہے وہ جنت پیش کی گئی تھی اور میں اس کے پھلوں میں سے ایک انگور توڑنے لگا تھا، پھر میں نے چھوڑ دیا۔ اگر میں وہ انگور توڑ لیتا تو تم سب کھاتے اور رہتی دنیا تک کے تمام لوگ کھاتے رہتے اور وہ کبھی ختم نہ ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کے یعنی سائز اور ٹیسٹ کو جو ہے وہ امیجن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ان کے لیے بیویاں ہیں جو پاکیزہ ہیں۔ اب پاکیزگی جو ہے یعنی یہ سمجھ لے کہ طہارت کی بھی کوئی اعلیٰ ترین قسم ہے، یعنی اس سے مراد صرف اور صرف بدنی طہارت نہیں ہے، ہر طرح کی یعنی اسپiritually بھی اور فزیکلی بھی اور میڈیکلی اور ہر لحاظ سے یعنی وہ اعلیٰ اور عرفہ ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اور اس میں پھر مزے کی بات کیا ہے کہ وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی اوپر کی کسی چیز کی مثال بیان کرے۔ پس جو لوگ ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ یقیناً ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ اب یہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جیسے سورہ عنکبوت ہے یعنی مکڑی کی طرح، اور اس طرح مکھی کے بارے میں جو ہے اور چونٹی کے بارے میں جب اللہ رب العزت نے آیات اتاری تو وہ لوگ جو یعنی یعنی ایمان میں کمزور تھے تو انہوں نے کہا کہ ان چھوٹی اور حقیر چیزوں کے بارے میں بات کرنے کے اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی؟ تو اللہ رب العزت پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو مچھر کے بارے میں بھی بات کرنے سے جو ہے وہ نہیں گھبراتے، ٹھیک ہے؟ کہ یعنی ان آیات کی وجہ سے بہت لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آکے یعنی اللہ نے جائے ان کو سمجھ نہ بھی آئے لیکن اللہ نے جو بات بتا دی وہ اللہ کی طرف سے حق ہے، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی مثال سے اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سو کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے، یعنی اس طرح اللہ تعالیٰ کی یعنی ایسی آیات جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ وہ جو اللہ تعالیٰ کی عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور وہ اسے کاٹ دیتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اب اللہ کے عہد کو پختہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے عہد سے مراد یہاں پہ یوم لست کا عہد ہے کہ جب اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو جب بنایا تھا تو ان کی پیٹھ سے سارے جرثومے جو تھے وہ اللہ رب العزت نے نکال لیے تھے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس سے پوچھا تھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو ان سب روحوں نے کہا تھا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، لیکن جب دنیا میں آئے تو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنا لے، تو اس لیے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کو پختہ کرنے کے بعد جو ہے وہ توڑ دیتے ہیں، یعنی یوم لست کا جو عہد ہم نے اللہ سے کیا تھا وہ یہ کیا کرتے ہیں، اس کو توڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ اس کو کاٹ دیتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو ملایا جائے۔ اس سے مراد جو ہے وہ صلہ رحمی ہے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ یعنی قرابت داری کے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی تو جو صلہ رحمی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا پایا پکڑ کر جو ہے وہ کھڑی ہوگی، تو اس نے کہا کہ یا اللہ میرے لیے کہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ ہے کہ جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا۔ تو اس لیے یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ نیک سلوک کریں۔ یفسدون فی الارض، اور وہ زمین میں کیا کرتے ہیں، فساد پھیلاتے، اولئک هم الخاسرون، یعنی جن کے اندر یہ کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں کہ عہد کو توڑنا، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر ایمان نہیں ہے جس کے اندر امانت داری نہیں ہے نا اس کے اندر ایمان نہیں ہے، اور جس کے اندر عہد کی پاسداری نہیں ہے اس کے اندر دین نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں کہ جو عہد کو توڑتے ہیں اور جو صلہ رحمی ہی کو کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد جو پھیلاتا ہے، یہ تین کریکٹرسٹکس جن کے اندر پائے جاتے ہیں، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ وہی خسارے والے ہیں۔ تم کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے تو اس نے تمہیں زندگی عطا کی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں
زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے، پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی، پس اس نے ان کو درست کر کے 7 آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور جب تیرا رب فرشتوں سے کہا یقیناً زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو زمین میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد پیدا کرے اور خون بہائے، اور ہم آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کا ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں اور آپ کے لیے پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے جو ہے زمین پر جو ہے وہ جنات موجود تھے، تو جنات کی آپس میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑا اور قتل و غارت تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو جو ہے وہ زمین پر بھیجا، اور ان کی وہ جو یعنی ان لڑائی جھگڑے ختم کر کے ان کو یعنی ایک سائڈ پر کیا۔ تو یہ جو فرشتوں نے یہاں پر کہا نا کہ آپ زمین پر ایسے لوگوں کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائیں اور قتل و غارت کرے، تو وہ انہوں نے پچھلے واقعے کی وجہ سے قیاس کیا تھا کہ شاید انسان بھی جو ہے وہ بھی ویسے ہی قتل و غارت کرے جیسے کہ جنوں نے کی تھی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں وہ چیز جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی انسان کی صفات جیسے انسان مٹی سے بنا ہے وہ مختلف ہے، اور جن کی صفات چونکہ جن آگ سے بنا ہے تو وہ مختلف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو سارے کے سارے نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ یعنی اللہ رب العزت نے جمعے والا دن جو ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، اور عصر کی نماز کے بعد جو ہے وہ ان کے اندر روح پھونکی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن سے سیدنا آدم علیہ السلام کو مختلف چیزوں کے یعنی نام سکھا دیے، اور وہ نام جو تھے وہ فرشتوں کو نہیں آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو اس چیز کے بارے میں مجھے علم دو۔ قالوا انہوں نے کہا سبحانک پاک ہیں آپ، انہوں نے کہا کہ آپ پاک ہیں، جو کچھ آپ نے ہمیں سکھایا اس کے سوا ہمیں کچھ علم نہیں، یعنی فرشتوں نے بتایا کہ ہمارے پاس وہی علم ہے جو اللہ رب العزت آپ نے ہمیں عطا کیا ہے، یقیناً آپ ہی سب کچھ جاننے والے اور کمال حکمت والے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم انہیں ان کے نام بتا دو، نہیں اللہ رب العزت نے آپ سیدنا آدم علیہ السلام سے کلام کیا، تو جب اس نے انہیں ان کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہوں، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دی، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، یعنی اللہ کے آگے چھپی ہوئی چیز بھی ایسے ہے جیسے ظاہر ہوئی ہوئی، یعنی اللہ کو کوئی مشکل یا تردد یا تکلف نہیں کرنا پڑتا کسی چھپی ہوئی چیز کے بارے میں جاننے کے لیے۔ اللہ کا ظاہر اور باطن یعنی کسی انسان کا ظاہر اور باطن اللہ تعالیٰ کے لیے برابر ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں ہو گیا۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلا جو گناہ ہوا وہ کیا تھا؟ وہ تکبر کا تھا، اور اللہ رب العزت کو تکبر پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کبریائی جو ہے وہ میری چادر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح جو کبر کرتے ہیں اللہ رب العزت قیامت والے دن ایسے لوگوں کو چیونٹیوں کی شکل میں جو ہے وہ پیدا کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو ابلیس کا جو گناہ تھا وہ کبر تھا۔ اب بھی جب اس طرح آیت سجدہ جو ہے وہ پڑھی جاتی ہیں تو لوگ جو ہیں یعنی انسان جو ہے وہ اٹھ کر سجدہ کرتے ہیں، تو ابلیس جو ہے وہ ایک جگہ پر جا کے رونے لگ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو اس کو سجدے کا حکم ہوا اور اس نے سجدہ کیا تو اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم ہوا اور میں نے سجدہ نہیں کیا اور اب میرے لیے جہنم ہے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے ان دونوں کے اس سے پھسلا دیا، چنانچہ انہیں ان دونوں کو اس جگہ سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے، اور ہم نے حکم دیا تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ یعنی یہاں سب سے مراد جو ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام ہے، سیدنا حوا ہے اور شیطان خود ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ بہت سارے لوگوں جو ہیں جیسے جو
یہ ہے یعنی اس طرح یعنی باتیں اپنے پاس سے بنی ہوئی ہیں کہ یعنی سیدنا آدم کی وجہ سے ہم سب جو ہیں وہ زمین پر آ گئے یا جنت سے نکال دیے گئے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی تقدیر ہے۔ ہم آگے پڑھیں گے کہ اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کے گناہ کو یعنی ان کی جو یہ خطا تھی اس کو معاف کر دیا تھا، ٹھیک ہے، اور اللہ نے یہ تقدیر ایسے ہی لکھی ہوئی تھی۔ فَتَلَقَّى آدم، پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمات، تو اللہ تعالیٰ نے اسے توبہ قبول کر لی۔ یعنی یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اب ان کا یہ کوئی ان کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ جو ہے وہ قبول کر لی۔ انسان کے مقدر میں ہی یہی لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، جو یقیناً وہی بے حد توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس واقعی کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور نہ ہماری آیات کو جھٹلایا وہی لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور تم میرے عہد کو پورا کرو۔ اب عہد سے مراد اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے جب یعنی کوہ طور کو ان کے اوپر اٹھایا گیا تھا تو انہوں نے اللہ کے ساتھ عہد کیا تھا، تو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، یعنی میں بھی تم سے راضی ہو کر تمہیں بھی جنت میں جو ہے وہ داخل کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو، اور جو میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ یعنی اس سے مراد رات، انجیل اور زبور اور قرآن مجید، یعنی ساری جو اللہ کی کتابیں ہیں ان پر ایمان لانا ہے، یہ اس کی تصدیق کرنے والی۔ اب یعنی جو یہاں پر بات ہے نا، یہ اس کی تصدیق کرنے، اس سے خالصتاً قرآن پاک ہے جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہ بنو۔ یعنی تم نے تو اپنی کتابوں میں اس چیز کی یعنی اس کتاب کے بارے میں جو ہے وہ نشانیاں اس کی پڑی ہوئی ہیں، تو کافروں کے ساتھ نہ ہو جاؤ، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو، اور صرف مجھ ہی سے پاس تم ڈرتے رہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بتائی ہوئی جو آیات ہیں اس کو چھوڑ کر اس کے اندر سے خود سے جو آیات ڈالی جاتی ہیں یا جیسے آیات کو چھپایا جاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ حقیقت میں اللہ کی آیات کو بیچنا ہے۔ اور تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، یعنی کیا ہے کہ حق کیا ہے؟ قرآن پاک کا اترنا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو باطل سے کیا ملا رہے ہیں کہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، کیونکہ وہ جو ہے وہ نسبی تعصب میں تھے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، حالانکہ پہلے وہ خود کہتے تھے کہ اس طرح یعنی ہاں نبی آئے گا اور وہ ہماری مدد کرے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا، لیکن جب نبی آیا تو وہ خود جو تھے وہ بنی اسماعیل میں تھے، اسرائیل میں سے تھے، اور یہودی جو تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بنی اسماعیل میں سے تھے، تو وہ نسبی تعصب کی وجہ سے جو ہے وہ اس بات کو یعنی ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے۔ یہ جو بات ہو رہی ہے وہ یہودیوں یعنی بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ یعنی یہ قیامت یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر گئے تھے نا، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم کے کچھ ایسے لوگ دکھائے تھے جن کے ہونٹ جو ہیں وہ کاٹے جا رہے تھے اور ان کی زبانوں میں تکلیف دی جا رہی تھی، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ علماء ہیں جو دوسروں کو تو نیکی کا کہتے تھے لیکن اپنی جانوں کو بھول جاتے تھے۔ تو اسی کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ حالانکہ تم تو کتاب کی تلاوت کرتے ہو، یعنی تمہارے پاس تو کتاب کا علم بھی ہے، افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو، یعنی اس سے مراد جو ہے جب کوئی آزمائش آئے تو اس وقت صبر بھی کیا جائے، اور فرضی نماز اور نفلی نماز یعنی جیسے صلاۃ و حاجت بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ مدد مانگنی چاہیے۔ بلا شبہ نماز یقیناً بہت بڑی ہے مگر عاجزی کرنے والوں کے لیے، اور جو یقین رکھتے ہیں کہ بلا شبہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور یقیناً میں نے تمہیں جہنم پر فضیلت عطا کی تھی۔ یعنی نعمت کیا تھی؟ یعنی
نبی کا آنا، کتاب کا مل جانا، وحی کا آنا، فرعون سے جو ہے وہ جان کا چھوٹ جانا، اور اس وقت جو فضیلت تھی یعنی بنی اسرائیل جو تھے وہ دنیا کے تمام انسانوں سے فضیلت میں افضل تھی۔ اس لیے اللہ رب العزت اس نعمت کو یاد کروا رہے ہیں، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی جان کسی جان کے کچھ کام نہ آئے گی۔ اس سے مراد قیامت ہے، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، یعنی اللہ کے اذن کے بغیر جو ہے کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی سفارش جو ہے وہ نہیں کر سکے گا، اور نہ ہی اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، یعنی کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی کے پاس پوری دنیا ہو اور وہ قیامت والے دن پوری دنیا بھی اللہ کو فدیہ میں دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ اب کہ ہمارے 2 روپے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صدقہ کے طور پر ایکسیپٹ کرتا ہے، خلوص نیت سے ہوں، جیسے کہا گیا نا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو چاہے ایک کھجور کے ذریعے، ٹھیک ہے؟ تو اب اللہ دنیا کی کھجور بھی ایکسیپٹ کرتا ہے، لیکن قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر پوری دنیا بھی مجھے فدیہ میں دے دی جائے تو وہ عذاب کو تم سے دور نہیں کر سکے گی، اور ان کی مدد کی جائے گی۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں برے عذاب میں مبتلا کرتے تھے۔ اب یہ کیا تھا کہ یہ مصر میں آ گئے تھے، ٹھیک ہے، بنی اسرائیل جو تھے، ٹھیک ہے، تو کیا کرتے تھے جو فرعونی تھے نا، وہ ان سے ایک تو جو ہے سب سے حقیر کام جو ہے وہ کروایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ہے اس وقت کا جو فرعون تھا اس نے یہ خواب دیکھا تھا ایک آگ جو ہے وہ بیت المقدس سے نکلی ہے اور وہ سارے یعنی مصر میں پھیلی ہے، اور جتنے بھی یعنی قبطی گھر ہیں ان کو انہوں نے جلا دیا۔ قبطی وہ لوگ تھے جو فرعون کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے، اور لیکن جتنے بھی بنی اسرائیل کے گھر ہیں وہ بچ گئے ہیں۔ تو ان کو تشبیہ دی گئی کہ ایک ایسا بچہ لڑکا پیدا ہوگا جو اس سلطنت کو ختم کرے گا، تو اس نے یہ حکم رائج کیا تھا کہ وہ ان کو کیا کرے کہ جو لڑکے ہیں ان کو ذبح کر دیے اور لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے، اور پھر لڑکیوں سے جو ہے وہ مشقت بھرا یعنی کام جو ہے وہ لیا جاتا تھا۔ وہ تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے، اور تمہارے لیے اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری وجہ سے ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور ہم نے آل فرعون کو غرق کیا اور تم دیکھ رہے تھے، یعنی تو اس وقت تم اپنی آنکھوں سے آل فرعون کو غرق ہونا جو ہے وہ دیکھ رہے تھے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کی میعاد مقرر کی، جب وہ سمندر کو کراس کر کے آگے پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جو ہے وہ 40 راتوں کے لیے بلایا تاکہ وہاں پر ان کی جو ہے وہ وحی ان کو جو ہے وہ عطا کی جائے۔ پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو پکڑ لیا اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ اب کیا تھے کہ یہ ہوتی ہے غلام قوم کی یعنی سائیکالوجی، ٹھیک ہے، ذہنیت، کہ اب وہ آزاد بھی ہو گیا لیکن غلامی ان کے ذہن سے نہیں نکلی، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی جو مالک قوم تھی جیسے فرعون وغیرہ اور ان کے ارد گرد کے جو لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ بچڑے کی جو ہے محبت ان کے دلوں میں تھی اور وہ بچڑے کی پوجا کرتے تھے، تو وہاں سے انہوں نے اس اثر کو لے لیا تھا۔ جیسے اب بھی بہت ساری رسم رواج جو ہے وہ ہمارے نہیں ہیں، چونکہ ہم اور انڈیا اکٹھے رہے ہیں تو وہاں سے ہم نے بہت سارے جو ہے وہ روایات کو اپنے اندر اڈاپٹ کر لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح جب وہ چلے گئے یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو انہوں نے پیچھے سے کیا کیا کہ سامری ایک جادوگر تھا اور انہوں نے اپنے سارے زیورات ان کو دیے اور اس نے جلا کے اس کا ایک بچڑا بنایا اور کہا کہ موسیٰ جو جس رب کو ملنے گئے ہیں وہ یہی ہے، اور یہ اس کے ارد گرد جو ہے وہ چکر لگانے لگے۔ ثم عفونا عنکم، اور پھر معاف کر دیا ہم نے تمہیں، ذالک لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس پر شکر ادا کرو، یعنی اپنے گناہ پر جب اللہ نے معاف کیا تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور وہ واقعہ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرق کرنے والی چیز تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، یعنی اس سے مراد جو ہے تورات تھی جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دی۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، یقیناً تم نے بچڑے کو پکڑنے کی وجہ سے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، لہٰذا تم اپنے پیدا کرنے کی والے کی طرف جو ہے وہ توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، یہی تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی، یقیناً وہی بے حد توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ اب جب انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور انہوں نے وہ بچڑے کو دیکھا کہ وہ اس کی جو ہے پوجا کر رہے ہیں، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا
کہ یہ جو ہے اب اللہ کی طرف سے توبہ کرو، اور توبہ کا طریقہ یہ تھا کہ سب لوگ ایک میدان میں آئیں اور وہ ایک صفوں میں کھڑے ہوں اور ایک دوسرے کو قتل کریں، ٹھیک ہے؟ اور جو قتل ہوگا، یعنی جو مقتول ہوگا وہ شہید کے درجے پر ہوگا، اور جو بچ جائے گا اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی، یعنی دونوں کو ہی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے یعنی وہ اپنے گناہ سے یعنی فارغ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح اور اس وقت جو ہے وہ 70,000 جو ہے یہودیوں نے، یعنی بنی اسرائیل کے 70,000 لوگوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا تم نے، اے موسیٰ ہم ہرگز آپ پر یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ دیکھ لیں، تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ اب یہ کیا تھا کہ یہ کل ملا کے سیدنا موسیٰ کی امت کے 70 علماء تھے جنہوں نے آ کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے یہ یعنی ڈیمانڈ کی تھی کہ ہم تب تک نہیں اللہ کو مانیں گے جب تک کہ اللہ ہم سے بات نہ کر لے۔ تو اس گستاخی پر ان کو بجلی نے آ کے پکڑ لیا، جس وجہ سے وہ سارے کے سارے یک بارگی میں ہی جو ہے وہ موت کی گھاٹ جو ہے وہ اتر گئے۔ ثم بعثناہم من بعدہ، پھر اٹھایا ہم نے تمہیں بعد میں، پھر ہم نے تمہیں موت کے بعد تمہیں اٹھایا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ جب جو سارے مر گئے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بڑی پریشانی ہوئی، تو پھر ان کی دعا پر ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا۔ ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ نازل کیا، کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ قاریہ سے مراد جو ہے وہ بیت المقدس سے ہے، پس اس میں سے جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، اور دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور کہو کہ بخش دے، ہم تمہاری خطاؤں کو تمہارے لیے بخش دیں گے اور جلدی ہی ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ یعنی اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا تھا کہ بیت المقدس میں داخل ہوتے وقت جو ہے وہ یعنی بخشش کی دعا جو ہے وہ کرنی ہے، اور سجدہ کرتے ہوئے جو ہے وہ اس کے اندر داخل ہونا ہے۔ فَبَدَّلَ، پھر بدل دیا، پھر جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے اس بات کو جو ان کے لیے کہی گئی تھی اس کے ما سوا سے بدل ڈالا، یعنی انہوں نے حتّۃٌ، ہمیں یعنی بخش دے کے بجائے انہوں نے جو لفظ بولے وہ یہ تھے کہ ہمارا جو دانہ ہے وہ بالیوں کے اندر ہو، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، تو وہ کیا ہے بلکہ پلٹ گئے اور چتڑوں کے بال جو ہے وہ یعنی بستی کے اندر یعنی بیت المقدس کے اندر داخل ہونے لگ گئے۔ تو ہم نے ان لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا جنہوں نے ظلم کیا، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، یعنی جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اور جب اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، تو اس نے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ بلا شبہ سب لوگوں نے اپنے پانی لینے کی جگہ کو جان لیا۔ اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو، اور زمین میں فساد کرنے والے اور بن کر نہ فسادی بن کر دنگا نہ کرو۔ اب یہ کیا تھا کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے وہ 12 قبیلے تھے، ٹھیک ہے؟ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا نام جو ہے وہ اسرائیل تھا، اور ان کے آگے 12 بیٹے تھے اور پھر آگے ان کے 12 قبیلے بنے۔ تو جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یعنی پتھر پر لاٹھی ماری تو 12 چشمے نکلے تاکہ یہ آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ کرے، یعنی اللہ رب العزت نے اس قدر جو ہے وہ ان کی شان بڑھائی اور ان کو پروٹوکول دیا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے، لہٰذا اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے اس میں سے وہ چیز نکالے جو زمین اگاتی ہے، اپنی سبزیوں میں سے، اور اپنی ترکاریاں، اور اپنی گندم، اور اپنی مسور، اور اپنے پیاز۔ موسیٰ نے کہا کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے میں کمتر چیز طلب کرتے ہو؟ کسی شہر میں اتر جاؤ تو یقیناً جو کچھ تم نے مانگا ہے وہ تمہارے لیے ہوگا،
اور ان پر ذلت اور محتاجی جو ہے وہ مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یاد کے ساتھ کفر کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے جو انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حدود سے گزر جاتے تھے۔ اب کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے تو ان کو اوپر رحم فرما کر ان کو جو ہے وہ منہ سلوا دیا تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ اس منہ سلوا سے کہا کہ ہم نے یہ نہیں کھانا، بلکہ ہمیں وہ چیز دے جو زمین اگاتی ہے، یعنی زمین کی سبزیاں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو تم پھر کسی بھی شہر میں اتر جاؤ، یعنی ہر طرح کی زمین جو ہے وہ یہ سبزیاں اگاتی ہے، کہ تم ایک بہتر چیز جو آسمان سے اتری ہے یعنی منہ سلوا، اس کو ٹھکرا کے زمین کی چیزیں جو ہیں وہ لے رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے وہ ذلت جو ہے وہ مسلط کر دی، یعنی جب مکہ میں مدینہ میں بھی یہ رہتے تھے تو یہ جزیہ دے کے رہتے تھے، ایون مشرک بھی جو ہے وہ ان سے جزیہ لیتے تھے۔ اور ان لوگوں نے کیا کیا تھا، انبیاء کو قتل کیا تھا۔ انبیاء کے قتل سے مراد انہوں نے سیدنا زکریا اور سیدنا یحییٰ کو قتل کیا تھا، اور یہ انبیاء کو دوسرے کچھ انبیاء کو جھٹلاتے تھے۔ اس سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے اللہ کے آیات کا انکار کرتے اور حد سے گزرنے والے تھے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے، ایمان لانے سے مراد مسلمان ہیں، یہودیوں سے مراد جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لوگ ہیں، اور عیسائیوں سے مراد جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے فالوور تھے، اور سابی جو بغیر دین کے ہوتے ہیں، یعنی لا دین ہوتے ہیں۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، یعنی جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، اس نے نیک کام کیے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور جب تم نے پختہ عہد لیا تھا اور ہم نے تم پر پہاڑ کو بلند کیا تھا، یعنی اللہ رب العزت کے حکم سے سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے کوہ طور کو اٹھا کے ان کے اوپر بلند کر دیا تھا کہ بتاؤ اللہ کو مانتے ہو یا یہ پہاڑ ابھی تمہارے اوپر گرایا جائے۔ تو اس وقت انہوں نے جو ہے وہ عہد کیا تھا، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، یعنی اس سے مراد تورات ہے، اور اس میں سے جو اسے یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ، یعنی اس کے احکامات پر عمل کرو۔ پھر اس کے بعد تم اس سے پھر گئے تو اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے، اور بلا شبہ تم جان چکے ہو کہ تم میں سے جو لوگ ہفتے کے دن میں سے حد سے گزر گئے تو ہم نے انہیں کہا کہ تم ذلیل ہونے والے بندر بن جاؤ، یعنی یوم السبت جو ہے یہ ہفتے کا دن تھا، ہر امت کے لیے ایک دن ہے۔ یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن ہے، اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا، اور مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن کو کہا تھا کہ یعنی رزق معاش تلاش نہیں کرنا بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ تو یہ دریا کے کنارے رہتے تھے، تو یہ انہوں نے اپنے گھروں کے اندر کنویں کھود کے یعنی کیا کرتے تھے کہ ہفتے والے دن کنڈیاں لگا دیتے تھے اور جال بچھا دیتے تھے، اور اتوار والے دن وہ ساری مچھلیاں کلیکٹ کر لیتے۔ تو ان کی اس چلاک سازی پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و خوار بندر بنا دیا تھا۔ تو ہم نے اس کو اور اس دور کے لوگوں اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ انہوں نے کہا کیا تم ہمارا مذاق بناتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اب یہ وہ اس لیے کہہ رہے تھے کیونکہ ان کے دلوں کے اندر تو جو ہے وہ گائے کی محبت رچی بسی ہوئی تھی، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ تم ہمارا مذاق بناتے ہو جو ہمیں کہتے ہو گائے ذبح کرو۔ اصل میں یہ ایک آدمی تھا یعنی وہ بہت رئیس تھا لیکن اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو اس کا ایک بھتیجا ہی اس کی یعنی ساری دولت کا جو ہے وہ مالک تھا۔ تو اس بھتیجے نے رات کو اپنے چچا کو قتل کر دیا اور لاش جو ہے وہ باہر یعنی گلی میں اس طرح یعنی پھینک دی، تو سب اس کی تلاش کے لیے تھے۔ تو اللہ نے حکم دیا تھا کہ یعنی جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو اللہ نے حکم دیا کہ وہ گائے کو ذبح کر کے ایک ٹکڑا جو ہے وہ اس کو مارے تو یہ زندہ ہو جائے گا اور بتا دے گا کہ کس نے جو ہے اس کو یعنی مارا ہے، اور اس کے بعد یہ مر جائے گا۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اپنے اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کہ تم ہمارا مذاق بناتے ہو۔ موسیٰ نے کہا میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو۔
موسیٰ نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ ہی بچیا، بلکہ اس کے درمیان جوان عمر کی ہو، لہذا تم کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو، وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ زرد رنگ کی گائے ہو، اس کا رنگ چمکنے والا ہو کہ دیکھنے والوں کو خوش کرے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو۔ بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، اور یقیناً اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ضرور مقصد تک پہنچنے والے ہوں گے۔ یعنی وہ کوسچن صرف اس لیے کر رہے تھے تاکہ ان کو گائیں ذبح نہ کرنی پڑے۔ موسیٰ نے جواب دیا یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائیں ایسی ہو نہ جوتی ہوئی ہو کہ زمین میں ہل چلاتی ہو اور نہ کھیتوں کو پانی دیتی ہو، صحیح و سالم ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ انہوں نے کہا اب تم حق لائے ہو۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور وہ قریب نہ تھا کہ وہ کرتے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر ایک دوسرے سے اس بارے میں جھگڑا کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ اس کو نکالنے والا تھا جو تم چھپاتے ہو، یعنی اس قتل کو جو چھپا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا۔ چنانچہ ہم نے حکم دیا کہ اس لاش کو، اس گائے کا کوئی ٹکڑا مارو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے اور پتھروں کی طرح، یا سختی میں اس سے بھی بڑھ کر ہو گئے، اور بے شک پتھروں میں یقیناً کچھ وہ ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، یعنی پتھر بھی کچھ ایسے ہیں کہ جن کے اندر سے یعنی چشمے وغیرہ نکل آتے ہیں۔ تو تمہارے دل جو ہے وہ اس ہدایت کے مقابلے میں اس قدر سخت ہو گئے کہ اس کے اندر نور شامل نہیں ہو سکا، اور بے شک ان میں سے یقیناً وہ بھی ہیں جو پھٹ جاتا ہے تو اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور بے شک ان میں سے جو یقیناً اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز بے خبر نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ تو کیا تم طمع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے؟ اللہ کے یقیناً ان میں سے ایک گروہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا کلام سنتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو بدل دیتا ہے، اور وہ اسے سمجھ لیتے ہیں اور وہ جانتے ہیں۔ اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب بعض ان کا بعض کی طرف تنہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ تمہارے رب کے پاس تم سے جھگڑا کریں؟ تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اب یعنی یہودی عالم جو تھے ان کو تو پتہ تھا کہ یہ آخری نبی ہے، لیکن وہ یہ آپس میں یہ بات کرتے تھے کہ اس بات کو مسلمانوں پر جو ہے وہ ظاہر نہیں کرنا، ورنہ یہ قیامت کے دن تمہارے اوپر حجت قائم کریں گے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں؟ ان میں سے کچھ ان پڑھ بھی ہیں جو کتاب کا علم ہی نہیں رکھتے، چند آرزوؤں کے اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ گمان کرتے ہیں۔ تباہی ہی ہے ان لوگوں ان کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، یعنی کیا کرتے ہیں کہ کتاب کے اندر جو ہے وہ تحریف کرتے تھے، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے میں وہ تھوڑی سی قیمت وصول کر لیں، یعنی کتاب کے اندر تبدیلی کرتے تھے۔ بس ان کے لیے تباہی ہے اس چیز کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا جہنم کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنے ہوئے چند دن۔ اب یہ یہودیوں کا کنسیپٹ یہ ہے کہ زمین و آسمان کو بنے ہوئے 7,000 سال ہو گئے، اور ہر 1,000 سال کے بدلے جہنم کا ایک دن ہے، یعنی ہم اللہ کے لاڈلے بیٹے ہیں اور لاڈلی اولاد ہیں ہم لوگ، تو ہم صرف اور صرف یعنی جو ہم دنیا میں گناہ کرتے ہیں اس کے بدلے ہم جہنم کے اندر صرف 7 دن تک جو ہیں وہ زندہ رہیں گے۔ کہہ دو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا اللہ نے آپ سے ایسا وعدہ کیا ہے ایسے کسی کنسیپٹ کا؟ تو وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرے گا۔ یا تم اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ کیوں نہیں؟ جس نے برائی کمائی اور اس کے گناہ نے اسے گھیرے میں لے لیا تو وہ لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے، اور والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے احسان کرو گے، اور لوگوں سے اچھی بات کہو گے، اور نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے ماسوا سب اس عہد سے پھر گئے، یعنی اس کے بنی اسرائیل کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے تھے
ان کے علماء جو اللہ کے حکم کے پابند تھے، لیکن وہ بہت تھوڑے تھے۔ اس کے بعد سب لوگوں نے اس عہد کو کیا کیا؟ توڑ دیا، اور تم منہ موڑنے والے تھے۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ اپنوں کا خون نہ بہاؤ گے اور اپنے آپ کو اپنے گھر سے نہیں نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم خود اسی پر گواہی دیتے ہو۔ اب یہ کیا تھا کہ جب مدینہ قائم ہوا تو یہود کے جو 3 قبیلے تھے وہ مدینہ میں جو ہے وہ ہجرت کر کے آ گئے، اور اب اس وقت مدینہ میں 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان کی آپس میں نہیں بنتی تھی۔ تو جو یہودی قبیلے تھے وہ 2 ایک قبیلے کے ساتھ ہو گئے تھے، اور ایک جو تھا وہ ایک قبیلے کے ساتھ ہو گئے۔ اب جب اوس اور خزرج کی لڑائی ہوتی تھی تو یہودی قبیلے بھی جو ہے وہ آپس میں، یعنی اپنے اوس قبیلے کے جو ساتھی تھے وہ اوس کے ساتھ مل کر دوسرے یہودیوں کے ساتھ لڑا کرتے تھے، جبکہ ان کی کتاب میں یہ چیز حرام تھی کہ آپس میں نہیں لڑنا، ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا، اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ ان کے گھروں سے نہیں نکالنا، یہ ان کے اوپر حرام تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کیا کرتے تھے کہ یہ حرام کام جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ پھر تم وہ لوگ ہو کہ اپنے آپ کو قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہیں۔ جب جنگ ہوتی تھی تو ایک دوسرے کو گھروں سے نکالا کرتے، اور زیادتی میں ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے، جس طرح وہ اوس اور خزرج کی مدد کیا کرتے تھے۔ اور اگر تمہارے پاس قید ہو کر آئے تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو، یعنی جب صلح صفائی ہوتی جنگ کے بعد تو پھر قیدیوں کو سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا، حالانکہ انہیں نکالنا تم پر حرام کیا گیا تھا۔ تو کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا کفر کرتے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سرے سے گھروں سے نکالنا ہی حرام کیا گیا تھا، تو تم آدھی کتاب پر ایمان لاتے ہو اور آدھی کو بھول جاتے ہو۔ تو جو تم میں سے ایسا کرتا ہے دنیا کی زندگی میں رسوائی کے ماں سوا ان کی اور کیا جزا ہو سکتی ہے، اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے، اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی خرید لی ہے، سو نہ ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے۔ اور بلا شبہ ہم نے یقیناً موسیٰ کو کتاب دی، اور اس کے بعد ہم نے پے در پے بہت سے رسول بھیجے، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی بہت سارے رسول جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں آئے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دی اور روح پاک سے ان کی مدد کی۔ روح پاک سے یا مراد سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہے۔ تو کیا جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول اس چیز کے ساتھ آیا جو تمہارے دل نے نہیں چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا، یعنی اللہ کی طرف سے جب ایسے احکام آتے جس کو یہ پسند نہیں کرتے تھے تو یہ تکبر کی وجہ سے ان احکامات پر عمل نہیں کرتے تھے۔ کسی گروہ کو تم جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا، انبیاء کے کچھ گروہوں کو تو سرے سے انکار ہی کر دیا اور کچھ گروہوں کو قتل کر دیا، جیسے سیدنا زکریا کو انہوں نے قتل کیا، سیدنا یحییٰ کو جو ہے وہ قتل کیا، اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ ایک دن میں 100 اور 200 جو ہے انبیاء کو قتل کر کے شام کو آرام سے کھانا کھا لیا کرتے تھے بنی اسرائیل کے لوگ۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، یعنی غلاف سے مراد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو یعنی تورات ہے اس کا علم نے جو ہے وہ ہمارے دلوں کے اوپر ایک غلاف چڑھایا ہوا ہے کہ اب اس کے اندر کوئی اور علم جو ہے وہ جمع نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی، لہٰذا کم ہی ہیں جس پر وہ ایمان لاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے غلاف میں نہیں ہے بلکہ اللہ کی لعنت ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب آ گئی جو اس کی تصدیق کرنے والے ہیں، جو ان کے پاس حالانکہ وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ پہلے تو وہ کہتے تھے، کافروں کو کہا کرتے تھے کہ آخری نبی آئے گا اور اس طرح وہ ہماری مدد کرے گا، اور اب اسی کتاب کا انکار کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے۔ پھر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا۔ کفر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، بری ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ وہ انکار کر دے اس کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اس ضد کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کچھ فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے، یعنی وہی جو میں نے نسبی تعصب بتایا نا وہی وجہ تھی۔ پھر وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے اور کافروں کے لیے توہین آمیز عذاب ہے، یعنی غضب پر غضب، یہ کہ ایک تو اپنی کتاب کے جو احکام تھے، یعنی اس کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی تھی باتیں تھیں ان کو انہوں نے یعنی اس کو انکار کیا، اور پھر دوسری جو غضب ہوا وہ یہ کہ خود یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی انکار کیا، تو اس لیے ان کے اوپر 2 غضب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لے آؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر تو ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا،
اور جو اس کے علاوہ ہے اس کا وہ کفر کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے جو ان کے پاس ہے اور اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ کہہ دو کہ اگر تم ایمان لانے والے تھے تو اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے، اور بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو پکڑ لیا حالانکہ تم ظلم کرنے والے تھے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو اٹھایا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت جو ہے وہ پلا دی گئی تھی۔ کہہ دو کہ اگر تم ایمان والے ہو تو بری چیز ہے جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے۔ کہہ دو اگر آخرت کا گھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب لوگوں کے ماسوا خاص تمہارے ہی لیے ہے تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، یعنی جس طرح یہ کہتے تھے نا کہ ہم جو ہیں وہ جنت میں ڈالے جائیں گے، صرف 7 دن جو ہے وہ جہنم میں رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر آپ اتنے ہی سچے ہو تو پھر ایسے موت کی تمنا کرو نا، اور وہ ہرگز اس کی تمنا کمی نہیں کریں گے اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور آپ انہیں لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی پر حریص پاؤ گے، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا، یعنی یہ ویسے تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے لیکن زندگی پر زیادہ حرص یہ رکھتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ 100 سال یا 1000 سال کی زندگی ہو۔ ان کا ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس کی عمر دے، یعنی یہ ان کی خواہش ہے کہ ان کو 1000 برس کی عمر ملی جائے، حالانکہ وہ اسے عذاب سے بچانے والی نہیں، یعنی ان کی عمر ان کو عذاب سے نہیں بچانے والی، حالانکہ وہ اسے عذاب سے بچانے والے نہیں، یہ اسے لمبی عمر دی جائے، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیں جو جبرائیل کا دشمن ہے اس نے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے دل پر اس قرآن کو نازل کیا، یعنی یہودیوں کا یہ کنسیپٹ ہے کہ جو جبرائیل ہے وہ ہمارا دشمن ہے اور جو میکائیل ہے وہ ہمارا دوست ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی سیدنا جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل کیا، اور جو اپنے سے قبل کی تصدیق کرنے والا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ پر واضح آیات نازل کی ہیں اور اس کا انکار فاسقوں کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ کیا جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس کو پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے، اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول آیا جو اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے، تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان کی بادشاہت میں پڑھا کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب یعنی وحی ان کو دی اور انہوں نے اس کو کیا کیا، پشتوں کے پیچھے جو ہے وہ پھینک دے، یعنی اس کے احکامات پر عمل نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ جادو کے پیچھے جو ہے وہ لگا دیا۔ یہ ایک عراق کا شہر ہے بابل، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 2 فرشتے ہاروت اور ماروت کو بھیجا تھا، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، یعنی وہ جو شیطان تھے وہ یہ کہہ کر ان کو جادو سکھاتے تھے کہ یہ سیدنا سلیمان کی جو بادشاہ تھی وہ اس جادو کی وجہ سے تھی، لیکن شیاطین نے کفر کیا، ٹھیک ہے، کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا، حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے جب تک وہ یہ نہ کہہ دے کہ ہم یقیناً آزمائش میں، چنانچہ تو کفر نہ کر، پھر بھی وہ ان دونوں سے وہ چیزیں سیکھتے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالتے، یعنی اسلامی نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شوہر اور بیوی میں مودہ اور رحمہ کا رشتہ ہے، اور غیر اسلامی نظام یہ ہے کہ وہ ان کے درمیان کیا کرتے تھے، یہودی میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ جدائی ڈالا کرتے تھے، جس سے شوہر اور بیوی کے درمیان میں جدائی ڈالتے تھے، حالانکہ وہ اس کے ساتھ اللہ کے اذن کے بغیر اس میں سے کسی ایک کو بھی ہرگز ضرر پہنچانے والے نہیں تھے، اور وہ ایسا علم سیکھتے جو انہیں نقصان پہنچاتا، یعنی یہ جو جادو کا علم ہے اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور اس کی جو سزا ہے وہ واجب، یعنی جو جادو کرنے والا ہے نا یعنی وہ واجب القتل ہے، اور سیدنا عمر اور سیدنا حفصہ سے یہ ملتا ہے کہ انہوں نے جو جادوگر تھے ان کو قتل کروانے کا حکم دیا تھا، انہیں نفع نہیں دیتا، حالانکہ بلا شبہ یقیناً وہ جانتے تھے کہ جس نے اس کو خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور یقیناً برا ہے جس کو بدلے
بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، کاش کہ وہ جانتے تھے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ یہودیوں کے بارے میں ہو رہی ہیں کہ انہوں نے اللہ کے آیات کے بارے میں جو ہے وہ جادوگری سیکھی، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یقیناً بہتر ثواب ملتا۔ کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ اے ایمان والو، تم رعاینا ہماری رعایت کریں، نہ کہو بلکہ انظرنا ہماری طرف نظر کرم کیجیے۔ یعنی یہ صحابہ کرام جب آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رعاینا کہتے تو جو یہودی تھے وہ اس کا غلط مطلب لیتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ادب سکھایا ہے کہ ایمان والو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رعاینا نہ کہو بلکہ انظرنا کہ ہماری طرف نظر کرم کیجیے، یہ کہا کرو، اور سنو کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا نہ وہ پسند کرتے ہیں نہ ہی مشرکین کہ آپ پر اور آپ کے رب کی جانب سے کوئی بھلائی نازل کی جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں، منسوخ کا مطلب جو ہے وہ یعنی اس کے نسخ ہے۔ نسخ کا مطلب ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ بدل دینا، یا جسے ہم بھلا دیتے ہیں، یعنی سیدھے سے وہ آیت ہی بھلا دی جائے، اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں۔ یعنی جو یہودی تھے وہ اس طرح مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہودی دوسری آسمانی کتابوں کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو کتاب ہے اس کے جو احکام ہے وہ قیامت تک ہے، اس لیے وہ دوسروں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ تو جب اس طرح کوئی آیات یعنی منسوخ کی جاتی تو وہ یعنی صحابہ کا مذاق اڑاتے کہ یہ کیسا دین ہے کہ جس میں آیات جو ہیں وہ ہر آئے دن جو ہے وہ بدلتی رہتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں جواب دیا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں تو اس جیسی یا اس سے بہتر آیت جو ہے وہ لے آتے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اور تمہارا اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوالات کرو جس طرح اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے؟ یعنی اب اللہ رب العزت جو ہے وہ صحابہ کو ادب سکھا رہے ہیں کہ بہت زیادہ سوال نہیں کرنے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایسے سوال جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے بری چیز وہ ہے کہ کسی شخص کے سوال کرنے پر کوئی ایسی چیز جو حلال تھی اور اس کے سوال کرنے پر حرام کا حکم آ گیا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس طرح کے سوال نہیں کریں۔ جس طرح ہم نے پیچھے قصہ پڑھا گائے کے بارے میں کہ ان کو کہا تھا صرف گائے ذبح کرنی ہے، لیکن انہوں نے کیا کہ رنگ کیسا ہو، عمر کیسی ہو، یہ کیسا وہ کیسا، تو اس طرح کے سوال نہیں کرنے، ٹھیک ہے؟ اور جو کوئی کفر کو ایمان کے بدلے میں لے لے تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بدلے کافر بنا دیں، یعنی جو کافر ہیں وہ مسلمانوں کو کافر بنانا چاہتے ہیں، اور اپنے دلوں میں حسد کی وجہ سے اس کے بعد کہ حق ان کے لیے پوری طرح واضح ہو گیا، چنانچہ آپ معاف کر دیں، یعنی آپ کافروں کو معاف کر دیں ان کے اس عمل پہ کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ حسد کرتے ہیں، اور درگزر کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے۔ اس وقت تک درگزرتی کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی فیصلہ کر دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، جو بھلائی تم جانوں کے لیے آگے بھیجو گے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو موجود پاؤ گے۔ یقیناً جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ کوئی شخص جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو یہودی ہو یا عیسائی۔ اب یہودیوں کا یہ کنسیپٹ تھا کہ صرف یہودی ہی جنت میں داخل ہوں گے، اور عیسائیوں کا یہ کنسیپٹ تھا کہ صرف عیسائی ہی جنت میں جو ہے وہ داخل ہوں گے۔ یہ ان کی تمنا ہے۔ اب اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ یہ صرف اور صرف ان کی خواہش ہے، یعنی اللہ کا حکم اس کے ساتھ نہیں جڑا ہوا، ٹھیک ہے؟ آپ کہہ دیں کہ اپنی دلیل لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ اے نبی آپ ان سے پوچھیں کہ اپنی اس بات کی کوئی دلیل تو لے کے آئیں، اگر تم سچے ہو کیوں نہیں جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ شخص جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا ہو اور وہ نیکی کرنے والا ہو تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، یعنی جس نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں لگایا تو اللہ کے ہاں اپنے اس محنت کا اجر بھی پائے گا، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی غمگین ہوگا۔ یعنی یہ قیامت کا خوف اور قیامت کا جو غم ہوگا جب قیامت قائم ہوگی تو جو اللہ کی راہ پر چلنے والے ہوں گے ان کے اوپر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ وقالت اليہود لیست النصارى،
اور یہود نے کہا کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں ہے، یعنی عیسائیوں کا کوئی دین نہیں ہے، اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودی کسی چیز پر نہیں ہے، حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں، یعنی عیسائیوں کے پاس بھی کتاب ہے اور یہودیوں کے پاس بھی کتاب موجود ہے۔ اس طرح ان کی بات جیسی بات ان لوگوں نے کی جو علم نہیں رکھتے، یعنی جس طرح مشرکین نے بھی یہ بات کی تھی، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان ان معاملات کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جس نے اللہ کی مسجدوں سے روکا کہ یہ ان میں اس کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کی۔ انہیں لوگوں کا حق نہ تھا کہ ان میں داخل ہوتے، مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جیسے اب بھی مسجدیں جو ہیں وہ اس طرح ان کی تعمیر و ترقی میں رکاوٹ ڈالی جاتی ہے، اور اس طرح جب مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں داخل ہونے سے روکا گیا، اور اسی طرح ہی عیسائیوں نے جو ہے وہ یہودیوں کو بیت المقدس میں داخل ہونے کے لیے جو ہے وہ روکا تھا۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، چنانچہ جدھر بھی تم رخ کرو گے تو اسی طرف اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، یقین اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت دل تھا کہ یعنی مکہ کو ہی جو ہے وہ یعنی سجدہ کے لیے جو ہے وہ اس کی طرف رخ کیا جائے، ٹھیک ہے، یعنی قبلہ بنا لیا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، تو 17 ماہ کے بعد جو ہے وہ قبلہ تبدیل کر دیا گیا۔ تو یہودیوں نے جو ہے وہ اس بات کا اختلاف کیا کہ یہ کیسا دین ہے کہ ہر آئے دن جو ہے وہ قبلہ بدل لیا جاتا ہے، کیونکہ یہودی جو تھے وہ اس یعنی بیت المقدس والے قبلے پہ خوش تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت عطا کی کہ کسی بھی طرف تم رخ کرو گے تو اللہ کے چہرے کو وہاں پہ پاؤ گے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ یعنی ابن آدم جو ہے وہ یہ بات منہ سے کہتا ہے کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی، حالانکہ اللہ اس کا محتاج نہیں ہے، آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، یعنی اللہ نے پیدا ہی آسمان اور زمین کو کیا، اللہ کیوں کسی کا محتاج ہوگا؟ اور جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو یقیناً اس کو کہتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ اولاد انسان اس لیے پیدا کرتا ہے کہ اس کے یعنی بڑھاپے کا سہارا ہو۔ یہ بھی ویسے ایک تو یعنی سمجھ لیں کہ شرک و شرکیہ کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے، سہارا صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ ہی بہترین وارث ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو کسی فیصلوں میں کسی کے کوئی یعنی اللہ کو سپورٹ نہیں چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نہ سیدھے سے اگر بیوی کا ہی محتاج نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اولاد کا محتاج کیوں ہوں گے؟ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ یعنی یہ ایک شخص تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ اگر اللہ مجھ سے کلام کرے تو بات ہے، تو اس پر یہ آیت اتری۔ اسی طرح ان کی بات کی طرح ان لوگوں نے کہا جو ان سے پہلے تھے، جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جو علماء تھے انہوں نے جس طرح ڈیمانڈ کی تھی کہ اللہ ہم سے بات کرے، ان سب کے دل ایک جیسے ہو گئے۔ یقیناً ہم نے آیتیں صاف صاف بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں۔ یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ سے اہل دوزخ کے بارے میں نہیں پوچھا گیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کے دعوت دینے کے بعد یہ لوگ کیوں نہیں ایمان لائے اور یہ کیوں دوزخ میں ہیں، یعنی انہوں نے جب نہیں مانا، نبی کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے۔ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ، اور یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں، یعنی وہ راضی ہو ہی نہیں سکتے، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ملت میں چلے، جب ان کی ملت میں جائیں گے تو خوش ہوں گے۔ آپ کہہ دیں یقیناً حقیقی ہدایت اللہ تعالیٰ کی ہی ہدایت ہے، اور یقیناً اگر اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ سے بچانے میں نہ آپ کا کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی یعنی وحی کے حکم کو چھوڑ کر اگر یہود و نصارہ کے پیچھے چل پڑے تو پھر ان کو بھی اللہ سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسے پڑھتے ہیں جیسے کہ اسے پڑھنے کا حق ہے، وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور یقیناً میں نے تمہیں جہنم پر فضیلت دی تھی، یعنی اس وقت کے انبیاء کی اولاد تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت سارے جہنم پر فضیلت دی تھی۔
اور ڈرو اس دن سے جس میں کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ کوئی اس سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اس کسی کی کوئی سفارش فائدہ دے گی، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں تو آزمایا تو اس نے ان سب کو پورا کر دیا، یعنی اس میں آزمائش یہ تھی کہ جب جو ہے اس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یعنی اپنے بیٹے کو جس طرح ذبح کرنا تھا، اور پھر اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کر آنا تھا، اور جس طرح نمرود کے با وہ نمرود کے جو محل تھا اس کے اندر جب سیدنا ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وحدانیت کا جو ہے وہ بات کی تھی، تو یہ سب آزمائشیں تھی جس پر اللہ سیدنا ابراہیم جو ہے وہ پورے اترے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں سب لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا، یعنی جو اللہ ہے، یعنی جو نبی کی بھی اولاد ہو لیکن شریک ٹھہرائے تو شرک کرنے والا یعنی ظلم کرنے والا کبھی امام نہیں ہو سکتا۔ اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور سراسر امن بنایا، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکیدی حکم دیا کہ آپ دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، یعنی اس شہر یعنی مکہ کے ارد گرد نہ صرف یعنی حاجی جو ہیں وہ بلکہ تمام نباتات اور جن پرند جو ہیں وہ سب امن میں ہوتے ہیں، اور اس کے باشندوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما جو ان میں سے اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے کفر کیا تو میں اسے بھی تھوڑا سا فائدہ دے دوں گا، یعنی سیدنا ابراہیم نے صرف مومنین کے لیے دعا مانگی تھی، لیکن اس دنیا کی نظر جو ہے اللہ کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ دنیا اللہ کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو پیدا کریں اور پھر ان کو رزق نہ دیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو کافر ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جو ہے وہ تھوڑا سا فائدہ دیں گے، پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا اور بدترین لوٹنے کی جگہ۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، یقیناً تو ہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ یعنی جب اللہ کے گھر یعنی حرم پاک کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو ساتھ ان کو یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نعمت کو جو ہے یعنی اس محنت کو جو ہے وہ قبول کرے، اور سیدنا ابراہیم جو ہے وہ تعمیر کر رہے تھے اور سیدنا اسماعیل جو ہے وہ پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے۔ اے ہمارے رب ہمارے لیے فرما بردار بنا، اور ہماری اولادوں میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، یقیناً تو بڑی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ انبیاء کی دعا ہے، اس کو آپ نے ضرور یعنی جو ہے وہ قرآنی جو ہے وہ دعا ہے تو آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ یعنی اے ہمارے رب اور ان لوگوں میں سے انہی میں سے ایک رسول بھیجے، یعنی سیدنا ابراہیم کی دعا کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سیدنا اسماعیل کی نسل سے جو ہے وہ پیدا ہوئے، جو انہیں تیری آیت پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک کرے، یقیناً تو سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ اور کون ہے جو ابراہیم کی ملت سے منہ موڑے مگر وہی جس نے خود کو بے وقوف بنا لیا ہو، حالانکہ ہم نے اسے ابراہیم کو دنیا میں چن لیا تھا، یعنی اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم کو جو ہے وہ چن لیا تھا، اور بلا شبہ وہ یقیناً آخرت میں صالحین میں سے ہوگا، یعنی دنیا میں بھی ان کا نام جو ہے وہ باقی رکھا۔ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سیدنا ابراہیم کو ریسپیکٹڈ یعنی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اسی طرح آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو صالحین کے ساتھ رکھا ہے۔ اور جب اس کے رب نے اس سے کہا فرما بردار ہو جاؤ تو اس نے کہا میں جہانوں کے رب کا فرما بردار ہوں، یعنی اس سے مراد سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور اس کی وصیت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی، یعنی سیدنا ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی کہ وہ رب کے فرما بردار ہوں، اور پھر ان کے بیٹے جو ہیں وہ سیدنا یعقوب تھے، اور یعقوب نے بھی کہ اے میرے بیٹو یقین اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کیا ہے، تو ہرگز نہ تم مرنا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو، یعنی سیدنا ابراہیم نے اپنے بیٹوں سیدنا یعقوب کو اور سیدنا یعقوب نے اپنے بیٹوں کو جو ہے وہ یعنی
ایک رب کی عبادت کرنے کی جو ہے وہ وصیت کی، کیونکہ یہودی جو ہے وہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی وصیت کو بہت ذرا لیٹرلی لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ تم تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، وصیت تو یہ تھی، ٹھیک ہے، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی؟ یعنی موت کے وقت انہوں نے وصیت کی تھی، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے معبود اور آپ کے آبا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، جو ایک ہی معبود ہے اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہے۔ وہ ایک امت ہی ہے، ایک امت سے مراد یعنی کہ وہ انبیاء کا ایک گروہ یا ایک امت سے مراد گروہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو یقیناً گزر گئی، جو کچھ اس نے کمایا وہ اسی کے لیے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے لیے، یعنی کسی کے یعنی کوئی ایک نیک شخص ہے اور آگے اس کی اولاد اچھی نہیں ہے تو کسی کی نیکی آگے یعنی اس کا اجر اس کی اولاد کو نہیں مل سکتا، اور نہ ہی کسی کا برائی کا گناہ جو ہے وہ اس کی اولاد کو مل سکتا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ باپ ایسا تھا تو اب اس لیے اس کے وہ چیز آ رہی ہے، یا اس کے بھائی نے یہ گناہ کیا تھا تو اب بہن کے آگے وہ چیز آ رہی ہے، یا بہن نے یہ گناہ کیا تو اب اس کی بیٹی کے آگے، یعنی اللہ ایک کی سزا دوسرے کو نہیں دیتا یہاں پر، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ایک امت تھی، انہوں نے جو نیکی کی وہ اس کا بدلہ پائیں گے، اور تم نے جو شرک کیا تم اس کا بدلہ پاؤ گے۔ یعنی یہودی جو ہیں وہ بنی اسرائیل ہی ہے، اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کا نام ہی اسرائیل تھا، یعنی سیدنا یعقوب کے جو آگے بیٹے اور ان کے جو آف سپرنگس ہوئے انہوں نے ہی اپنا نام جو ہے وہ یہودی رکھا، ٹھیک ہے، اس میں اب نیک لوگ بھی ہیں اور بد بھی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ انہی سے ہی خطا فرما رہے، اور انہوں نے کہا کہ تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، آپ کہہ دیں، یعنی یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ یا تو تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو ہی تم ہدایت پر ہو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیں نہیں بلکہ ابراہیم کی ملت، یعنی کہ میں تو اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر ہوں، جو ایک اللہ کا ہونے والا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ آپ سب کہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اسی پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل کیا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے سب نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں۔ پھر وہ اگر اس جیسی چیز پر ایمان لائے جس پر تم ایمان لائے ہو تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ پھر جائیں تو یقیناً اب وہ مخالفت میں ہیں، چنانچہ ہن قریب ان سے اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہو جائے گا، اور وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کرو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور رنگوں میں اللہ سے زیادہ اچھا رنگ کون سا، یعنی اللہ کے دین کو جو ہے اس کو اپنا لبادہ بنا لینا، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیں کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ اللہ کہ وہی ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم اس کے لیے خالص کرنے والے ہیں۔ یا تم کہتے ہو کہ یقیناً ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد سب یہودی یا عیسائی تھے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ تم یہ کلیم کرتے ہو کہ سیدنا ابراہیم یہودی یا عیسائی تھے، حالانکہ وہ تو ایک اللہ کو ماننے والے تھے نا، وہ نہ تو یہودی تھے نہ ہی عیسائی، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان سے پوچھو کہ اللہ کو پتہ ہے یا تمہیں پتہ ہے، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے پاس آئی ہے۔ یعنی اللہ گواہی دے رہے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے تھے، وہ یہودی اور عیسائی نہیں تھی، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ وہ ایک امت تھی جو یقیناً گزر چکی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے، اور تم ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ عمل کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔